بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاولا احییکم السعادة الکرام بتحیۃ الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن من دواعی السرور والابتہاج والاعتزاز بأن نرحب سماحتکم بأن نلتقي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وبأنكم شرفتمونا بمجيئكم الميمون إلى مكتبتنا المتواضعة مكتبة الندوة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وثانيا كما تعلمون سماحتكم بأن المكتبات العلمية سواء كانت حكومية أو شخصية لها أهمية كبيرة في بناء المجتمع المصالح ولها فضلها وقدرها في نشر العلم والعرفان بين طلبة العلم وأهل الفضل والكمال. ولكن من مؤسف جدا بأن شغف بناء المكتبات وجمع الكتب وتوفيرها مجانا بين محبي الكتب والتحقيق قد قل جدا، وقد ندر إلى درجة بأنه لا توجد أحيانا مكتبة واحدة في مدينة كاملة بأسرها. ففي هذه الأوضاع كيف تترقى الأمة الإسلامية وكيف يثقف المجتمع ومن أين يكون حصول العلم والترقي في سبيلها والظفر على نتائجها المتينة. وعلى كل حال فهذه المكتبة مكتبة الندوة التي زرتموها ورأيتم قاعاتها المختلفة ونشاطاتها المتعددة من توفير السكن والطعام والشراب وجميع الحوائج للوافدين إليها مجانا بدون مقابلة أي عوض وبدون أخذ أي مما بلغ من المستفيدين منها والتي هي حصيلة ما يتجاوز عن 40 سنة الحمد لله عن أكثر من 30 دول مختلفة بلاد مختلفة. أنا سافرت لاجتماع الكتب للبيع والشراء والتي تجمع فيها بفضل الله تعالى وكرمه ما يقارب 100,000 كتاب في شتى الموضوعات، وهي نواة إن شاء الله تعالى لإلقاء محبة الكتب في قلوب طلبة العلم، وهي بذرة لإنشاء الشغف العلمي في أفئدة الذين يحبون القراءة والكتب، وهي خطوة ابتدائية لتوجيه أهل العلم والتحقيق لبناء وتكثير وتوفير مثل هذه المكتبات والبيئة المطمئنة لكي ينتشر بسببها عبير العلم والثقافة والتعليم في أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. وثالثا نلتمس من حضراتكم بالأدب الكامل بأن توجهوا تلامذتكم ومن هم تحت إشرافكم العلمي للاستفادة من هذه المكتبة التي هي مفتوحة لكل مستفيد ووافد وزائر 24 ساعة على مدى السنة كلها طوال اليوم والليلة. وآخيرا أكرر الشكر والترحيب بمجيئكم القيم المبارك لهذه المكتبة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لا شريك له أن تكون هذه الزيارة مثمرة لكل خير وسببا لنشر محبة الكتب والعلم، كما نتمنى تجديد زيارتكم وزيارة الأفاضل أمثالكم إلى هذه المكتبة للاستفادة منها والاطلاع عليها. ونحن سعداء جدا بوجودكم اليوم معنا على الطعام وفي الزيارة، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى وسدادا يا رب العالمين. في هذا اليوم، يوم السبت 21 من شهر جمادى الثانية من عام 46 و400 وألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، تشرفت بزيارة مكتبة الندوة ولقاء سماحة المفتي محمد سعيد وشرف السلام عليه، والتجول في هذه المكتبة الرائدة التي سعدت وسررت بالتجول في مكتباتها. حقيقة هي تسمى مكتبة لكنها عدة مكتبات مجتمعة في مكان واحد. وجدت فيها ما يثلج الصدر من تلك المؤلفات والمصنفات والمراجع العلمية في شتى الفنون، بدءا من العلوم الشرعية القرآن وعلومه، فوجدنا مكتبة التفسير وعلوم القرآن والقراءات والتجويد ونحوه، وكذلك مكتبة الحديث بشتى فنونه في السنن والجوامع والصحاح وكذلك المسانيد والرجال وغيرها، انتقالا إلى مكتبة العقيدة بشتى فروعها، العقيدة والمذاهب المعاصرة بل حتى الأديان وعدة طوائف ومذاهب. وجدنا مراجع أصيلة في هذه المكتبة، كذلك اللغة العربية، كذلك يطول المقام في تسمية تلك الأفرع والفروع التي وجدت مصادر ومراجع أصيلة فيها، بل حتى قسما للمخطوطات. وجدنا هناك قسم للمخطوطات مصنف ومفهرس، وجدت فيه بعض الكتب النادرة التي قد لا توجد في مكان غير هذه المكتبة الرائدة التي أسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين عليها. كل هذا مجتمع في مكان واحد، بل وليس هذا فقط، ما سيأتي هو أعجب. من خلال ما رأيت ومن خلال ما أعلم أنني لم أطلع على ما رأيته وما وجدته في هذه المكتبة، ولا أظنني إلا إن شاء الله سأجد وأرى ما وجدته هنا. طالب العلم موفر له تلك المراجع وتلك المصادر وتلك الكتب بيسر وسهولة، فقط أن يأتي إلى هذه المكتبة وييسر له الاطلاع على كل ما يريد من هذه المراجع، من الاطلاع على الكتاب ذاته بل حتى تصوير الكتاب والإفادة منه. ليس هذا فحسب، بل إن هناك قسما خاصا للمبيت، فطالب العلم له أن يأتي ويمكث في هذه المكتبة الشهر والشهرين والسنة والسنتين، كل هذا باستطاعته أن يمكث ويسكن في هذه المكتبة بالمجان. فقط يراد منه أن يأتي وييسر له سبل العلم والتعلم والقراءة، ويقرأ ويستزيد علما ويسكن بالمجان، يأكل ويشرب بالمجان. بل حتى من الخدمة التي وصل إليها الإخوة جزاهم الله خيرا وأعظم في أجورهم لطلاب العلم، بل حتى لو أراد تفصيلا لملابسه، تصويرا لهذه الكتب، كل ذلك بالمجان، لا يدفع ولا ربية واحدة. كل هذا في سبيل فقط يراد منه شيئا واحدا، أن يقرأ في هذه الكتب ويتعلم أولا لرفع الجهل عن نفسه هو، ثم بعد ذلك ينشر ما تعلمه وما قرأه لعامة الناس، حتى يكون من سلسلة وحلقة الذين ينشرون العلم ويتعلمون العلم ويعلمونه بين الناس. أسأل الله جل وعلا أولا وآخرا أن يجزي القائمين على هذه المكتبة، وأن يثيبهم خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، بدءا من صاحب المكتبة إلى أصغر موظف في هذه المكتبة، وليس فيهم صغير بل كلهم إخوة يتعاونون ويتساعدون على توفير كل ما فيه خير وصلاح لطلاب العلم وأهل العلم، وما يعود بذلك بعد ذلك بالنفع لهذا البلد عاجلا وآجلا. وأسأله جل وعلا أن يجعل تلك الأعمال خالصة لوجهه صوابا على سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل هذه الأعمال كلها كما قال عليه الصلاة والسلام في بعد حياة الإنسان، عندما قال إذا مات الإنسان ذهب منه كل شيء، أو كما السلام لا يبقى له من عمله إلا ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ما في هذه المكتبة من الصدقة الجارية ومن العلم الذي ينتفع به، لأن العلم يتوارث
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأنبياء لم يورثوا ديران ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فالإنسان الذي بذل جهده ووقته وعمره في هذا العلم، سواء من توفير كتاب أو من تيسير، على أقل تقدير تيسير وتسهيل الوصول إلى هذه الكتب، هذه من المساهمة في نشر العلم والتعاون على البر والتقوى. فبنيته نسأل الله جل وعلا أن يجعله من العلم الذي ينتفع به حتى بعد وفاة الإنسان، فيكون الإنسان بعد وفاته تلك الأجور تبقى له ويصعد في درجات ومنزلات الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي وللإخوة جميعا وللسامعين بخاتمة الرضوان والإحسان، وأن يميتنا ونحن على طاعة، وأن يتقبل منا كل ما نأتي وما نذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ میں آج اس ندوہ لائبریری میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ آیا تھا، اس کے بعد آج یہ دوسرا موقع ہے۔ پچھلی دفعہ میں کچھ اپنے طلباء کو جو اسلامی یونیورسٹی میں قسم تفسیر کے اور قسم حدیث کے تھے، ان کے ساتھ یہاں پر ہم نے وزٹ کیا تھا۔ میں کافی اس حوالے سے سننے میں ملا تھا، اس لائبریری کی شہرت بھی سنی تھی اور سارا کچھ تھا، لیکن اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی اس کے باوجود میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ بھی اور اپنے طلباء کے اعتبار سے بھی ان کو صحیح طرح سے اس مکتبہ کے حوالے سے واقفیت نہیں دے سکا، اور نہ ہی خود اس طرح استفادہ کر سکا۔ اب جو ہم نے دورہ کیا ہے، یہاں پر وزٹ کیا ہے، تو اس سے دل کو خوشی ہوئی کہ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہو سکتے تھے وہ مہیا کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا تو کتابوں کو یہاں پر مہیا کیا گیا ہے، سلیقے کے ساتھ رکھا گیا ہے، فنون کے علوم کے ساتھ ان کو ترتیب دیا گیا۔ اس کے بعد پھر طلباء کی رہائش کا، کھانے کا، ان کی دیگر ضروریات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اب خاص طور پہ عموماً راولپنڈی اسلام آباد کے طلباء کے لیے اور پاکستان کے طلباء کے لیے عموماً کسی طور پہ بھی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ اس علم کی طرف نہ آئیں اور اس مکتبے سے خاص طور پہ جو اس کے قریبی علاقے کے طلباء ہیں وہ اس سے استفادہ نہ کریں۔ تو یہ ایک انتہائی اچھا موقع ہے۔ ہم نے یہاں پر مولانا مفتی سعید صاحب سے ملاقات کی اور ان سے جو اس حوالے سے خواہش تھی کہ کسی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور مکتبہ کے حوالے سے آپس میں کچھ ایک معاہدہ ہو، یا آپس میں کچھ ایسے نظام قائم ہو کہ طلباء یہاں پر کسی ترتیب کے ساتھ اور کسی نظام کے ساتھ آ سکیں اور شریک ہو سکیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کتنا اس مکتبے سے استفادہ کرتے ہیں، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پڑھنا ہے، خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس سے علم کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اس علم کی نشر بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے، اس کو بھی آگے پھیلانا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ اسی سے معاشرے کے اندر علم کا نور پھیلتا ہے، جہالت کے اندھیرے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مکتبہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس مکتبے کو مزید اس میں بڑھوتری عطا کرے، اور ان کے جو بھی عزائم ہیں، نیک عزائم ہیں، اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے، اس کے اوپر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم لوگوں نے 22 دسمبر کو یہ وزٹ کیا ندوہ لائبریری کا، اور میری اس سے شناسائی کافی قدیم ہے، طالب علمی کے زمانے سے یہاں آنا جانا رہا ہے اور کافی استفادہ کیا میں نے، اور اس زمانے میں بھی کچھ احباب یہاں کام کرتے رہے جن کی کتابیں باہر دنیا سے پبلش ہوئیں۔ تو آج ایک عرصے بعد آنا ہوا اور مجھے مزید جان کر خوشی ہوئی کہ سلسلہ وسیع ہوا ہے اور نئی کتابوں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہنا خاصا مشکل ہے کہ تراث جو اسلامک ٹریڈیشن ہے، یہ لیگیسی، اس کا کون سا پہلو ہے جس پہ خاص اعتناء یا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریباً فلسفہ، منطق اور تراث کے جتنے شرعی علوم ہیں سب پر خاطر خواہ چیزیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لیٹسٹ پبلیکیشن ہے ہر فیلڈ کی وہ اس کے اندر ماشاءاللہ شامل کی گئی ہیں، تو بہت ہی خوش آئندہ یہ چیزیں، اور کتابوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ 5
بلڈنگس ہیں اور جس کے اندر یہ لائبریری اسٹیبلش کی گئی. اور اس سے بڑھ کر جو چیز متاثر کن ہے وہ یہ کہ ان خاصی قدیم ہے، وہ بھی 15 سال پہلے جب میں آیا، میں خود بھی کچھ ٹائم رہتا تھا یہاں پر، تو اب وہ رہنے کا سلسلہ اور اس کو وسیع کیا گیا ہے. اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ بچے آئیں اور یہاں پڑھیں لکھیں، اور سب چیزیں ان کو فری آف کاسٹ ہیں ساری، ان کا رہن سہن کھانا پینا، اور ایون جو کاپی کروا رہے ہیں سب چیزیں. ایون کچھ طالب علموں کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مفتی سعید صاحب ان کو اسپانسر کرتے ہیں تھیسز، اگر ان کا وہ موضوع اور ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ علمی بڑی خدمت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں، جہاں پہ ہمارا لٹریسی ریٹ کا بڑا مسئلہ، اور خاص طور پہ مذہبی تعلیم کا، کہ جس کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خواندگی کا بڑا مسئلہ ہے مذہبی علوم کے اندر، کہ لوگ مدارس یا بڑے اداروں سے فارغ ہیں لیکن پڑھنا لکھنا بیٹھنا اور تنہائی اور کے اندر ان چیزوں کی جستجو کرنا. تو یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے ماحول پیدا کیا ہے کہ لوگ آئیں پڑھیں تراث کو سمجھیں پڑھیں. پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مختلف لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ ٹیبل پہ جمع ہوتے ہیں، کھانے کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خیالات. یہ پورا ایک پیکیج ہے، صرف ریڈنگ کا نہیں ہے، ایک پورا جس کو ہم کہتے ہیں کہ علمی ایک ماحول پیدا کرنا. اور بہت ہی پرسکون فضا ہے یہاں کی، ماحول اور علاقے کا انتخاب خاصا بہتر ہے ماشاءاللہ. تو اس سب کے لیے مفتی سعید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے بہت ہی اچھی کاوش ہے ان کی، اللہ اس میں برکت دے اور اس کو مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس حوالے سے ہم دعا گئیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.